رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے موقر صدر صاحب اسٹیج پر زینت افروز تشریف فرما، میرے اساتذہ کرام، مہمانان کرام، سامنے بیٹھے ہوئے میرے ہر دل عزیز ہم مکتب ساتھیوں اور معزز سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کی سعادت ملی ہے وہ سرزمین ہندوستان کی آواز ہے، اور وقت کا ایک اہم سوال ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل روشن کیسے ہو۔ نوجوانان اسلام، یہ تو ایک وقت کا سوال ہے، لیکن میرا بھی تم سے ایک سوال ہے کہ آخر یہ انقلاب کیسے آیا؟ ہندوستان کی دھرتی نے اس سوال کی جرأت کیسے کی؟ اس بولنے کا موقع کیوں ملا؟ ہندوستان کی گلیوں میں یہ آواز کیوں گونجی؟ کیا ہندوستان کے سرزمین نے شاہان مغلیہ سنجی اور غوری کی 800 سالہ حکمرانی کو بھلا دیا؟ کیا اس بزم جنت نشان کو وہ دن یاد نہیں ہے جب وہ انگریز سامراج کے چنگل میں سسک رہی تھی، غلامی کا توق اور ذلت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی، اس کی عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا، امن امان کا خاتمہ ہو چکا تھا؟ اے سرزمین ہند، بتاؤ تمہیں کس نے آزاد کرایا تھا؟ عدم حریت کس نے بلند کیا؟ تحریک آزادی کے بانی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی کون ہے؟ قائد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کون ہے؟ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر کون ہے؟ مولانا حفظ الرحمان سوارمی رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ یہ سب کے سب کون ہیں؟ ہمارے ہی اسلاف اکابر ہیں، ہمارے ہی آبا و اجداد ہیں، جنہوں نے ہندوستان کی ماضی، حال اور مستقبل کو سنوارا ہے۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جلور بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ پھر بھی ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں تمہارا مستقبل روشن کیسے ہوگا؟ دور حاضر کے نوجوانوں، سرزمین ہند کی پکار سنو۔ ہاں مجھے یاد ہے تمہارے ہی اسلاف اکابر نے ہمیں عزت و حرمت کا تاج پہنایا ہے، میری گردن سے طوق غلامی کو اتارا ہے، تمہارے ہی آبا نے ہمیں جنت نشان بنایا ہے، لال قلعہ کی عظمت دی ہے، قطب مینار کی بلندی عطا کی، تمہارے ہی شہنشاہوں نے ہمارے سینہ گیتی کو تاج محل کے حسن و جمال سے سنوارا ہے۔ مگر ہے تو آبا ہی تمہارے تم کیا ہو، ہے تو آبا ہی تمہارے تم کیا ہو، ہاتھ میں ہاتھ دھیرے منتظر پڑتا ہو۔ تم ٹیپو سلطان کے اولاد ہو، مگر تم میں جرأت و بصارت نہیں ہے، تم شاہ اسماعیل شہید کے لاڈلے ہو، مگر تم میں وہ جذبہ اطاعت نبی سے عشق و محبت نہیں ہے، تم شیخ الہند کے فرزند ہو، مگر تم میں وہ خلوص للہیت کی فراوانی نہیں ہے، تم شیخ الاسلام کے سپوت ہو، مگر تم میں وہ خوف خدا اور دنیا سے بیزاری نہیں ہے، تم علامہ اقبال کے شیدائی ہو، مگر تم میں وہ فکر پرواز نہیں ہے، تم ابوالکلام آزاد کے نونہال ہو، مگر تمہارے زبان میں وہ طلاقت نہیں ہے، پھر تمہارا مستقبل کیسے روشن ہو سکتا ہے؟ تمہیں عزت و سربلندی کیسے مل سکتی ہے؟ حکومت کا تخت و تاج تمہارے قدموں میں کیسے آ سکتا ہے؟ مسلمانوں، تم نے اپنے ماضی کو بلا دیا، تم نے اپنے آقا دو جہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ حسنہ کو بالائے طاق رکھ دیا، تم نے فاروق اعظم اور خالد بن ولید کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا، تم نے صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان کی تاریخ کو بنا دیا، تم نے حسین احمد مدنی اور عبید اللہ سندھی کی للکار کا پس پوش ڈال دیا، تم نے کبھی اسیران مالٹا کی فریاد پر غور نہیں کیا، پھر تمہارا مستقبل کیسے روشن ہو سکتا ہے؟ برادران اسلام، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اس کا اوراق اور کھنگال کو دیکھیے کہ وہ کون سے طاقت تھی جس نے صحرا عرب میں ہلچل مچا دی تھی، وہ کون سا اصول تھا جس نے ضلالت، جہالت اور شرک و کفر کے اندھیریوں میں سعادت و ہدایت کا چراغ
روشن کیا تھا؟ وہ کون سا دستور تھا جس نے عرب کے بتوں کو نجوم ہدایت بنا دیا اور انہیں قصر و کسرا کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا؟ وہ کون سا نسخہ کیمیا تھا جس نے صحابہ کرام کو دنیا کا قائد راہبر بنا کر امامت و قیادت اور حکومت و سیاست کے میدان کا بھی شہسوار بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے مٹھی پر مسلمانوں کو ہزاروں پر اور ہزاروں کو لاکھوں پر فتح و نصرت عطا کیا تھا، جن کی صدائے تکبیر سے دشت جبل میں گونج اٹھے تھے، جنہیں دیکھ کر سمندروں نے بھی راستہ دے دیا، صحرا اور جنگل کے درندوں نے بھی راستہ چھوڑ دیا؟ اقبال مرحوم نے کیا ہی خوب کہا ہے، دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دے گھوڑے ہم نے۔ اے قیون نوجوانوں، ذرا سوچو تم کیا ہو، تمہارا مقام کیا ہے، تم ہی کہو جسے قرآن نے خیر امت کا لقب دیا ہے۔ مسلمانوں، تم ہی تو جس سے دنیا کی امامت و قیادت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہی تو ہو جسے خدا قدوس نے وسط امت قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وجعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تم ہی تو ہو جس سے قرآن نے ولا تہنوا ولا تحزنوا کی بشارت دی ہے، تم ہی تو ہو جن سے رب العالمین نے انتم الاعلون کا وعدہ کیا ہے۔ پھر تم مغلوب و مقہور کیوں ہو رہے ہو؟ ذلت و رسوائی تمہارا مقدر کیوں بن چکی ہے؟ تم سے تمہارے مستقبل کا سوال کیوں ہو رہا ہے؟ کیا قرآن کا وعدہ غلط ہے؟ نہیں نہیں، قرآن کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ اٹھاؤ تاریخ دیکھو، جب تک تم خیر امت کے فریضہ کا انجام دیتے رہے تو تم ہی امامت و قیادت کے منصب پر فائز رہے۔ جب تک تم میں ایمان کامل، یقین محکم اور عمل پیغام کا جذبہ کار فرما رہا، عزت عظمت رفعت و بلندی تمہارے قدم چومتی رہی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک تمہاری ہی حکمرانی تھی، مگر اب تم میں وہ شان بقی نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ غیرت و حمیت نہیں ہے۔ آج ہم ایسی قساوت قلبی کا شکار ہو چکے ہیں کہ مذہب اسلام پر داغ دینے والی خرافات ہماری نگاہوں کے سامنے نکالے جا رہے ہیں، شاعر اسلام کے جنازے ہماری نگاہوں کے سامنے نکالے جا رہے ہیں، مذہب اسلام پر بدنما داغ دینے والی خرافات ہماری دہلیزوں اور چوکھٹوں سے نکل کر منظر عام پر آ رہی ہیں، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رہتی، پھر ہمارا مستقبل کیسے روشن ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں، تم انقلابی امت ہو، تم نے ہر دور میں حالات کا رخ موڑا ہے، آج بھی تم ہندوستان کے مستقبل کو بدل سکتے ہو۔ اٹھو اٹھو، قرآن کو پکڑو، سنت نبوی کا دامن تھامو، اپنے اندر روح بلالی اور شان فاروقی پیدا کرو، تمہارا زوال عروج اقتدار سے بدل جائے گا، تمہارا مستقبل تم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آؤ خلوص للہیت اور صبر استقامت کے ساتھ زندگی کا ایک نیا سفر شروع کریں، ایک نئے عزم کے ساتھ چلیں، آگے بڑھیں۔ اٹھ اب کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ اب کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق اور مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، وما علینا الا البلاغ۔